الکہف 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے لہم ان کے لیے مثال الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی کماء جیسے پانی انزلناہ اتارا ہم نے اسے من السماء آسمان سے فاختلط تو مل جل گئیں بھی ساتھ اس کے نباتات الارض زمین کی فاصبح تو وہ ہو گئیں حشیمن چورا چورا تذروہ بکھیرتی ہیں اسے الریاح ہوائیں وکان اور ہے اللہ تعالی علی اوپر کلی ہر شیئن چیز کے مقتدرا قدرت رکھنے والا۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو کھیتی کی ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی میں لگے ہوئے پودوں اور درختوں پر جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پانی سے مل کر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے۔ پودے اور درخت حیات نو سے شاداب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے پانی کے عدم دستیابی کی وجہ سے یا فصل پک جانے کے سبب، تو پھر ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں۔ ہوا کا ایک جھونکا کبھی اسے دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب جھکا دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھونکے یا پانی کے بلبلے یا پھر کھیتی ہی کی طرح ہے جو اپنی چند روزہ بہار دکھا کر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور یہ سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ایک ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ مثال قرآن مجید میں بہت دفعہ بہت جگہوں پر بیان فرمائی، جیسے سورۃ یونس آیت نمبر 25، سورۃ زمر آیت نمبر 21، سورہ حدید آیت نمبر 50، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک آیات ہیں۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ نے اس ایک آیت میں ہمیں سمجھا دیا، اس ایک مثال کے ذریعے۔ زمین، آسمان، ستارے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی، زمین میں پودے اگائے، پھر ان پودوں کو گھنا کیا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہایت خوبصورت منظر پیش کیا جسے دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہ کھیتی پک کر زرد ہو گئی، پھر ایسی خشک ہوئی کہ ٹوٹ پھوٹ کر چورا چورا ہو گئی۔ اسی طرح آسمان سے روح اتری، زمین سے بننے والے بدن سے مل کر انسان بڑھنا شروع ہو گیا، بچپن کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جوانی آ گئی، ماں باپ جوان اولاد کو دیکھ کر کھل اٹھے، پھر تھوڑی ہی مدت بعد بڑھاپا آ گیا، اب اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے۔
جس طرح پکی ہوئی فصل کو پانی دیا جائے یا کھاد، اسے ریزہ ریزہ ہونا ہی ہے، اسی طرح بوڑھے کو غذا دی جائے یا کچھ بھی، اس نے بالآخر قبر میں جا کر مٹی کے ذرات میں بدلنا ہی ہے۔ پھر کئی پودے اگتے ہی اکھاڑ لیے جاتے ہیں، کئی سرسبز پودے جوبن پر کاٹ لیے جاتے ہیں، پھر اگر کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو پکنے پر تو لازمی ہی کاٹ لیے جاتے ہیں، یا پھر خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کوئی بچپن میں، کوئی جوانی، کوئی ادھیڑ عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ مدت خیریت سے گزر جائے تو بڑھاپے کے بعد یہاں رہنے کا معاملہ ہر حال میں ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام مرحلوں کے درمیان فا کا لفظ استعمال کیا، فاختلط فاصبح، یعنی یہ مرحلے ایک دوسرے کے پیچھے جلد از جلد آتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کیا بھول ہے کہ ابھی دیر ہے؟ کوئی دیر نہیں ہے۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔